نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بس میرے بھائی سے بزرگوں، کائنات کے اندر ہر وہ چیز چلتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ساری کائنات کا چونٹی سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر عرش تک کا سارا نقشہ اللہ پاک نے بغیر کسی سبب کے پیدا کیا اپنی قدرت سے، اور سارے کے سارے کائنات کے سارے نقشے پہ جو ہے اللہ پاک جل جلالہ کامل تصرف، چیزوں کی بھی اللہ کا تصرف ہے، حالات کے اوپر بھی اللہ کا تصرف۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ سارا نظام موافقت میں چلانے کے لیے اللہ جل جلالہ سارے انسانوں کو یعنی اپنا دین عطا فرمائے۔ اگر انسان دین کو سامنے رکھ کے چلے گا تو کائنات کا سارا نظام خود بخود اس کے موافقت میں ہوگا۔ سارا نظام اس کا، کیونکہ چیز وہی ہوگی جو اللہ پاک کی چاہت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سارے انسانوں سے دو چیزیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دلوں کا یقین، کہ دل کے اندر اللہ کے غیر کا تاثر ذرا برابر بھی نہ رہے۔ دل کے اندر صرف اللہ کا تاثر ہے کہ پیدا کرنے والی، تصرف کرنے والی، کرنی دھرنی والی ذات صرف اکیلے اللہ، وہی ہوگا جو اللہ پاک ہے۔ اور اللہ پاک جل جلالہ اس امت کی بھی وہی پسند کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ وفات کے وقت چھوڑ گئے۔ اللہ پاک نے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا اس کی بھی جو ہے وہی زندگی پسند کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 23 سالہ محنت کر کے وفات کے اوپر جو محنت کا نقشہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو محنت کا نقشہ، دین کا نقشہ چھوڑ کے گئے، اللہ جل جلالہ نے اس کو ذرا پسند کیا۔ اللہ جل جلالہ کسی اور نقشے سے جو ہے نا انسان کو کامیاب نہیں کرے گی، صرف اسی نقشے سے ہے۔ اور یہ سب کے لیے ہمارے جو ہے نا اس ماحول کے حکمران بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی دلوں کے اندر یہ ہم یعنی بات آ جائے کہ سب سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا نقشہ چھوڑ کے گئے، جہاں دین کا نقشہ چھوڑ کے گئے، یہاں پوری دنیا کے اندر بلکہ قیامت تک آخری انسان جو ہے اس تک زندہ کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس کے لیے بھیجے گئے، اس کے تابع رکھ کے ہم حکومت کریں گے۔ اور سارے جتنے طبقے والے ہیں، چاہے تاجر ہے، ہر تاجر کے پاس جا کے یہ بات اس کو سمجھایا جائے کہ نہیں بھائی، آپ کو تو اللہ پاک نے مسلمان نبی کے وسلم کو امت ہی پیدا کیا، نبی کے ذریعے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت محنت کا نقشہ، دین کا نقشہ چھوڑ کے گئے، پورے عالم کے اندر قیامت تک آخری شخص تک زندہ ہوگا، اس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، اللہ نے آپ کو چنا۔ تو اس کو مقصد بنا، اس کے تابع رہ کے آپ تجارت کریں، کیونکہ آپ کا تجارت جو ہے نا دنیا آخرت کی خیر کا ذریعہ ہو۔ اور چاہے کوئی یعنی ہمارے اس امت کا یعنی غریب سے غریب آدمی ہے جس کے اندر کھانے پینے کا کوئی نظام ہے، جس کا جو ہے نا یعنی اوڑھنے کے لیے بھی نظام ہے، اس سے بھی ہم یہ بات کریں کہ دیکھو کرتے اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ چاہے غربت کے حال میں آپ کو بھیجا ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آدمی محنت کے اعتبار سے تو اس کا دائرہ یعنی مختصر ہوتا ہے، لیکن نیت کا دائرہ انسان جو ہے نا بلکہ پوری عالم قیامت تک آنے والے زمانے کو نیت کر کے وہ پورا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کے لیے اس کے جو ہے نا یعنی تابع رہ کے آپ اپنی فقر کے اندر کا نظام اس کے تابع رکھ کے کر لیں گے تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی تمہیں بہترین زندگی عطا، بلکہ ایسے فقیر جو ہوگی نا، یہ جو ہے نا اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ جو دیندار یعنی دیندار ہوں گے، جن کے پاس دنیا ہوگا، ان سے بھی ان کو 500 برس پہلے جنت کے اندر داخل کیا۔ حالانکہ دنیا کے 500 سال کی زندگی ہے ہی نہیں زمانے کی، یعنی 60-70 سال کی۔ تو بھائی یہ بات یعنی ہر ایک کو سمجھانی ہو گیا، اور یقین کرو یہ بات بالکل 100% واضح ہے کہ آدمی کے پاس اسباب کے جتنی بھی ہم بات، ایک ملک کی حکومت نہیں ہے، پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہو،
لیکن اگر اس مقصد کے بغیر زندگی گزارا ہے، اللہ پاک ہر چیز اس کے اوپر مسلط کر دے، اس کی زندگی جو ہے نا چیزوں کے اندر رکھے اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس مقصد کے ساتھ غریب آدمی بھی زندگی گزارا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کی زندگی کے اندر وسعت، جہاں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک غیب سے انتظام کرے۔ تو بھئی یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو بھئی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک سے ذمہ داری کے احساس کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نقشہ یعنی پوری طریقے سے مرتب کر کے اس کو دنیا کے اندر چلانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ جل جلالہ اس نقشے کو خود ہماری یعنی ترقی کے لیے ہم سے قربانی لیں گے، لیکن اللہ پاک اس نقشے کو پوری دنیا کے اندر غالب کرے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز ہے وہ جو ہے نا ہر حال کے اندر چلے گی۔ دیکھو اللہ پاک جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیا، لیکن اللہ نے نبوت کا کام دیا تو اس کے ذریعے سارے کے سارے یہاں جو قارون تھا اس کے قوم کا، اس کے پاس سارے نقشوں کو توڑا اور فرعون کے سارے نقشوں کو توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک کام دیا، اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کام کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے کیسر کو بھی ختم کیا، کیسر کو بھی ختم کیا اور یمن کو بھی ختم کیا اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر۔ تو بھائی جس وقت ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور پوری عالم کے اندر لانا ہے، اس کے تابع رہ کے چاہے اس وقت ہم نہیں کر سکتے لیکن ہماری نیت ہونی چاہیے کہ دیکھو اللہ کو یہی محبوب ہے کہ سارے حکومت والی بھی اس کو سامنے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ سارے حکومت والی بھی اس پہ آ جائے، سارے کے سارے طبقات اس پہ آ جائے، تو اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے چلائیں گے اللہ پاک براہ راست ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک ہماری بھی تربیت فرمائیں گے اور اللہ پاک پوری عالم کے اندر اس نظام کو چلائیں گے، کیونکہ جو چیز اللہ کے یہاں محبوب ہوتی ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو چلاتے ہیں۔ ہم ایسے کوئی نہیں، ہم ثوابی لوگ نہیں ہیں، ہم جو ہے نا یا جو ہے نا چلے لگانے والے نہیں ہیں یا 7 مہینے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی رضا والے نظام پہ جو ہے نا لانے والے، جس سے ان کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ ہمارے ہاتھ کے اندر ہم صرف وہ رائبٹ کے اندر ایسے بیٹھے سارے وہ جو ہے نا خطوط والے بھی دیا، تو میں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے، حقیقت یہ اس وقت پوری ملک کے اندر اگر ہم وزیر اعظم کے پاس ہمارے سیروزہ کی جماعت بھی جاتی ہے نا تو وزیر اعظم کا پہلے کیا بات ہوگا، کہتے ہیں تم اللہ والے ہو، میں بڑے حالات کے اندر پھنسو، میرے لیے دعا کرو تاکہ میری جو ہے نا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کی پہلے یہ بول ہوگی سیروزہ کی جماعت چاہیے، تو ہم اسی کیا کہیں گے ہماری سیروزہ کی جماعت سے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے واقعی تمہارے سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے اور ہمارے ایک مسئلے کا حل بھی تیرے ہاتھ میں نہیں، پہلے یہ بات کہنی ہو گیا، اور پھر اس سے کہہ دے گی کہ بھائی دیکھو اگر تم سارے مسائل سے نکلنا چاہتے ہو آسان ترتیب ہے کہ تم توبہ کرو، اپنے آپ کو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے نقشے کو زندہ کرنے کا ذمہ دار، قیامت تک آخری شخص تک اس کا ذمہ دار، اس کے تابع رکھ کے وزیر اعظم کے کام کے اندر لگو، تمہاری سارے مسائل ختم ہو گئے، ختم نہیں ہو گئے بلکہ ختم ہو گئے، چاہے صدر سے ملے اس کی بھی یہی حال ہے، یعنی سارے طبقات کو اس پہ لانا، ان کے سارے مسائل کا حل، ورنہ یقین کرو اگر ہم یہ جو ہمارے سامنے یہ ماحول چل رہا ہے، ایک آدمی کہتے ہیں جس کے پاس لاکھ ہے میرے 5 لاکھ ہو جائے، اگر 5 لاکھ مل گیا 2-4 دن کے لیے خوشی، اس کے بعد پھر فوراً کہتے ہیں میرے پاس کروڑوں کے حساب ہو جائے، پھر اربوں ہو جائے، چاہے ایک غریب آدمی جو سب سے غریب آدمی اس کو ساری دنیا کی ساری مادیت مل جائے پھر بھی اس مادیت سے اس کی زندگی کا نظام نہیں بن سکتا، کیونکہ نظام بنانے کے لیے اللہ نے یعنی صحیح یقین اور صحیح اعمال اللہ نے شرط کی، اگر یہ محنت کرے گا صحیح یقین بنائے گا دل کا اور اعمال کرے گا تو اللہ پاک اس کو، تو بھائی اس کے لیے ہمیں نقشہ بنانا ہوگا ضرور، یا نقشہ بھی اور اس میں قربانی ڈالنی ہوگی، اللہ پاک اس نظام کو کسی زمانے میں بھی چلائے، جہاں لوگ جو ہے نا اس محنت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے نا اللہ پاک وہاں بھی ماحول قائم کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جس وقت ہجرت کی تو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں ماحول قائم کیا اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر اس ماحول کو چلایا، تو اگر کہیں بھی قطر والے یا کسی ملک والے یا کسی شہر والے یا کسی مسجد والے اس کو طے کر لیں گے نا
اس کو ساری چیزوں پہ غالب کر کے اس کو سامنے رکھ کے محنت شروع کر لیں گے، اللہ پاک سب سے پہلے ان کو جو ہے نا یعنی استقامت دی، اور اللہ پاک ان سے ذریعہ کام ہے۔ تو بھائی اس میں ہمیں جو ہے نا سارے تقاضے لینے ہیں۔ تقاضے جو ہے نا کیا ہے، محنت، تقاضے ہی اصل میں محنت ہے۔ تو پہلا تقاضا ہمارے پاس ہے ملکوں کا۔ ملکوں کو بھی حضور فرماتے ہیں کہ 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ سب سے پہلے ان ممالک کو جو ہے نا یہ جزیروں کو لکھ لو یا ان علاقوں کے لکھ لو جہاں مسلمان بالکل ارتداد کے جو ہے نا کنارے کھڑے، ایسے ملکوں کا نام لکھو یا ایسے علاقوں کا نام لکھو۔ اور دوسری نمبر پہ ایسے علاقوں میں جہاں چاہے دینداری ہے لیکن وہاں دین کی محنت کی فضا قائم نہیں، ان کی فکر کرو کہ وہاں دین کی محنت کی فضا قائم، کیونکہ جہاں محنت ہوگی دین کی اور دین والوں کی حفاظت، جہاں محنت نہیں ہوگی نا، چاہے دین کس سطح کا بھی ہے، جس وقت نبی چلا جاتا دنیا سے تو فوراً دین کا زوال ہو۔ اور تیسری نمبر میں ایسے ممالک کو سامنے رکھ لے جہاں بالکل دین کی محنت شروع ہوئی لیکن ابتدائی درجے اس کی تقویت کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے درجے میں ایسے ممالک جہاں پر جو ہے نا محنت تو قائم ہوئی لیکن ہر وقت اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی مناسب جماعت دی۔ اور 5 نمبر پہ ایسے یعنی مختلف قسم کی براعظم کے اندر ایسے اساسی ممالک کہ اگر وہاں ان لوگوں نے کام لیا تو انشاءاللہ آس پاس کے سارے ملکوں میں جو ہے نا کام کو سنبھالیں۔ تو یہ 5 ملکوں کو جو ہے نا یعنی 5 یعنی ہمارے سامنے ہو، اور اس میں سے پھر ملک اختیار کریں۔ ایسے پھر ہمارے اپنے ملک کا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ملک کی حدود پہ ہر وقت پیدل جماعتی چلانی چاہیے۔ یہ ایسے جیسے ایسار کا عمل، قطر کے یعنی جو بارڈر ہے اس پہ ہمیں ہر وقت 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں چلنی چاہیے فیصلے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی پیچھے یعنی 20-25 کلومیٹر پیچھے دوبارہ یعنی ایسے دائرے کے اندر جماعتیں چلنی چاہیے حفاظت کی، دعا کی ارد گرد ہر وقت پیدل جماعتیں چلنی چاہیے۔ اور ایسے دخان کے رخ پہ اور ایسے شمال کے رخ پہ سلوا کے رخ پہ چلنی چاہیے۔ اور ایسے ہمارے دوحہ کے اندر مختلف جو رخ ہے اس پہ ہمارے پاس نقشہ ہونا چاہیے، چاہے جماعتیں تھوڑی چلیں لیکن ایسے نقشے ہونے چاہیے۔ سلوا کے روڈ پہ یعنی پہلے 5 کلومیٹر کے بعد پیدل جماعتوں کا رخ دے، دوسری جماعت جو ہے نا 2 مہینے کے بعد چلے تو اس کو 1 کلومیٹر کے بعد رخ دے دے تاکہ آگے وہ چلے، یعنی 5 رخ ہم اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے اگر ہمارے پاس نقشہ ہوگا تو انشاءاللہ اس سے اللہ پاک جل جلالہ خود ہی جو ہے نا ملک کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور یہاں سے اللہ پاک سارے عالم کے اندر ہدایت کو زندہ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مکانی محنت کا بھی ہے، بھائی مکانی محنت میں بھی ہر مسجد والے جو ہے نا ایسی ترتیب بنائے کہ مسجد کے حدود متعین، اور حدود متعین ہونے کے بعد گھروں کا تعین ہو جائے، پھر گلیوں کو تقسیم کیا جائے، پھر ایک ہی گھر کے اندر جا کے اس کے اندر کتنے مرد ہیں ان کے نام لکھے جائیں، پھر دیکھیے اس میں سے وقت لگائی ہوئی کتنے ہیں، ان کی پھر آپس میں تفصیلی مشورہ کرے کہ اتنے لوگ ہماری مسجد کے اندر ہے، اس میں سے روزے کی جماعتی مہینے کی ہماری کتنی نکلنا چاہیے، اور روزانہ مسجد ہماری کتنے گھنٹے آباد ہونی چاہیے، کتنے لوگ مسجد کی آبادی کے لیے دینے چاہیے، کتنے گھروں کے اندر اعمال ہونے چاہیے۔ یہ سارے اگر ہم وہ جو نقشہ بنائیں گے تو اللہ پاک جل جلالہ اس کو نقشہ بنانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نقشہ اگر ہم بنائیں گے تو پھر ہماری جو ہے نا فکریں دائیں بائیں نہیں لگی، اس ماحول کے اندر لگی، اور پھر جس وقت تسلسل کے ساتھ ہم قربانی کریں گے اللہ پاک ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک خود اپنی طرف سے ہدایت کی ہواؤں کو چلائے، جیسے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکہ مکرمہ 13 سال محنت کی، مدینہ منورہ کے اندر 2 سال محنت کی، پھر جس وقت غزوہ خندق ہوا نا وہ جو چٹان ہی ٹوٹا تو نبی کے خود اس پہ جو ہے نا ضرب لگائی نا، پہلے ایک شعلہ نکلا کہ اس سے جو ہے نا کیسر فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد کیسرا فتح ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا یمن فتح ہو گیا، پھر نبی سے فرمایا کہ ابھی اس کے بعد کفار کبھی بھی ہماری پر حملہ نہیں کر سکتے، ابھی آئندہ کے لیے ہم حملہ کریں کیونکہ قربانی سطح پہ پہنچ گئی۔ تو بھائی دیکھو محنت وہی ہے جو نبی کے وسلم فرما کر گئے، جو صحابہ کرام نے فرمائی، لیکن ہم قربانیوں کو ہمارے دلوں کے اندر بھی عزم ہو کہ انشاءاللہ ہم اس میں وہ ساری قربانی دیں گے تاکہ وہ نقشہ زندہ ہو جائے۔ اللہ جل ہمیں پورا اطمینان دیں گے، اللہ پاک ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں سارے حکومتوں سے اعلیٰ طریقے سے اللہ پاک ہمیں پالیں گے، سارے مالداروں سے ہمیں اعلیٰ طریقے سے پالیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاک عزت کی زندگی دیں گے، اور اللہ پاک آخرت میں نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ تو بھائی اس کے لیے سارے بھائی عزم کرتے نا، اور بھائی یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم باہر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں، کوئی ہمارے ساتھ بس میں جا رہے ہیں اسی کی بات کریں، کوئی ساتھ ہمارے راستے میں جا رہے ہیں اسی لیے بات کریں، ہم ایک ڈیرے میں جائیں اسی لیے بات کریں کہ بھائی آج سے پچھلی زندگی گزر گئی اس پہ توبہ کرو،
آج سے لے کر موت تک اپنے آپ کو نبی یوسف کی محنت کا ذمہ دار سمجھ کے اس ترتیب کو غالب کرو، انشاءاللہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھائی سارے بھائی کوشش کریں گے نا، اللہ ہم سب کو